ایک رب جو اتنا رحمان ہے کہ جس کی رحمت انکنڈیشنل ہے اور آل انکمپاسنگ ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ سب کے لیے ریگارڈلیس آف فیتھ، ریگارڈلیس آف نیشنلٹی، ریگارڈلیس آف کلر، کریڈ، اینی تھنگ، اللہ از رحمان فار ایوری ون. میں تو ہوں بھی اللہ کا ماننے والا. اور جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو اپنے رب کو بغیر دیکھے وداؤٹ سینگ ہم پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سو دس گیوز یو سو مچ ہوپ ٹو بی پیشنٹ، ٹو بی مور پیشنٹ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور زمین پر ایک صرف حصہ اتارا. علی بھائی امیجن کریں کہ جتنی بھی کمپیشن، جتنی بھی مرسی، جتنی بھی آپ کو نرمی، رفق اور یہ ساری چیزیں، رحمت کا ایلیمنٹ آپ کو چاہے میاں بیوی میں ہو، چاہے ماں باپ میں ہو، چاہے آپ کو بہن بھائیوں کے اندر ہو، چاہے آپ کو کسی جانور کے لیے ہو، جو بھی آپ کو رحمت اور کمپیشن کہیں نظر آتا ہے وہ اللہ کی صرف 100 جو اللہ کی رحمتوں کے حصے ہیں ان میں سے صرف ایک رحمت جو ہے نا اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. تمہارے جو کندھوں پر بوجھ تھا، یہ جو تم نے کلچرز کی کلچرل پریشرز، پیئر پریشرز اور یہ ساری پرابلمز جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے غریب بندے نے شادی کرنی ہو علی بھائی، اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے اگر آپ صرف کلچر پہ چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت کو جب ہم دیکھتے ہیں نا علی بھائی، تو ہم صرف دیکھتے ہیں ان فارم آف منی کہ اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو مال دے دیا، ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں اس پہ. او یار سبحان اللہ، اللہ نے ہو سکتا ہے تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہو، اللہ نے تمہیں حسن دیا، اللہ نے تمہیں ہیلتھ دی ہو، جی یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. اس کو کیسے اولاد نیک دی ہو تمہیں اولاد نیک دے دی ہو، سارا کچھ چھوڑیں، نیک ماں باپ دے دیو، اچھے خاندان دے دیا ہو. مغیرہ بھائی حدیث میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھ دیا کہ ویرلی مائی کمپیشن اوور کمز مائی wrath. ان رحمتی غلبت غضبی. How beautiful is that؟ یعنی عرش is the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And Rahman to me is one of the greatest attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی طرح سورہ طہ میں اللہ کہتے ہیں نا الرحمن علی العرش استوى. یعنی اللہ نے جو اپنا ایٹریبیوٹ بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور عرش پر مستوی ہونا اس سپریم اتھارٹی، اللہ اپنی سپریم اتھارٹی بتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایٹریبیوٹ منسلک ہے وہ ہے الرحمن. یعنی دس از بیوٹیفل کہ ود اتھارٹی زیادہ تر لوگ جو ہے نا، اگر انسانوں کو آپ دیکھیں اتھارٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اینڈ وین دے کم ٹو اتھارٹی تو وہ انجسٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بٹ اللہ رب العالمین ہاؤ مرسیفل از ہی. مغیرہ بھائی if you will like to highlight something. جی علی بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، 2 اہم صفات ہیں خاص طور پہ. جب بھی ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تعوذ، اور تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کئی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی باقاعدہ ایک آیت ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے نام سے انسان آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم 2 صفات جو ہیں ان کو ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. رحمان اور رحیم یہ جو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان 2 صفتوں کے اندر اصل میں ایٹریبیوشن یا اس کا جو کرکس ہے، اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا رحمت اینڈ دا مرسی آف اللہ اور دا کمپیشن آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ جو لفظ رحمان ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 45 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس طریقے سے صفت رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقریباً 100 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 جو الفاظ ہیں رحمان اور رحیم، ان کو جب استعمال کیا تو ان کے معانی کی جو امپلیکیشنز ملتی ہیں ہمیں، اگر ہم ان آیات کو کنٹیکسچولائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت علی بھائی وہ ہے جو انکمپیس کیے ہوئے اللہ کی ساری مخلوقات کو. یعنی اللہ کی ایک رحمت وہ بھی ہے جو اللہ کے جو گناہ گار بندے ہیں، جو اللہ کے سرکش بندے ہیں، جو اللہ کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی ایک رحمت کا ایلیمنٹ ان کو بھی اپنے اندر ڈھانپے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں طاغوت، یا پھر وہ جو چیلنج کرتا ہے اللہ کو اور مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو بھی ماں جیسی نعمت مل جاتی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی زمین کے اندر سانس لینے کی اجازت دیتے ہیں، اس کو بھی پانی ملتا ہے، اس کو سورج ملتا ہے، اس کو گرمی ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں رزق دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفت رحمان ہے جو کہ ہر اللہ کی مخلوق کو انکمپیس، یہاں تک کہ ایک جانور اس کو بھی جو آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا رحمت، یعنی ایک سرٹن ایلیمنٹ آف رحمت اس کو ملتا ہے.
اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے رحمت بہت زیادہ انکلوسیو ہے، تو ایک رحمت علی بھائی وہ بہت ایکسکلوسیو بھی ہے، اور وہ رحمت ہے صفت رحیم۔ صحیح، تو جہاں پہ ایک رحمت اللہ کی وہ تمام مخلوقات کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے، انکلوسیو ہے، ایون کفار، نان مسلمز، لیونگ بینگز، نان لیونگ بینگز، ان اینیمیٹ آبجیکٹس یا آبجیکٹس، اینیمیٹ آبجیکٹس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ایک رحمت ان کے ساتھ ہے، اور ایک رحمت اللہ کے خاص بندے مومنین کے ساتھ بھی ہے، اور وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ صفت رحیم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحیم کو ذکر کیا، تو صحیح، وہاں پہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کمبینیشن میں ذکر کیا، یہ کسی ایک قید کے ساتھ ذکر کیا، جیسے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، صحیح، یعنی اللہ کی یہ رحمت مومنین کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا سبحان اللہ، الغفور الرحیم، البر الرحیم، التواب الرحیم، جہاں جہاں پہ اپنے نیک اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر کیا، میجورٹی آف دا ٹائمز رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے صفت رحمت کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے بتایا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمت، کہ اپنے رب، یہ یعنی وہ یہ صفت اور کیریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لاگو کر دی ہے، فرض کر سبحان لی ہے۔ اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر، اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لما قضى الخلق كتب عند فوق عرشه، کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، تو عرش کے اوپر لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور زمین پر ایک صرف حصہ اتارا۔ علی بھائی امیجن کریں کہ جتنی بھی کمپیشن، جتنی بھی مرسی، جتنی بھی آپ کو نرمی، رفق اور یہ ساری چیزیں، رحمت کا ایلیمنٹ آپ کو چاہے میاں بیوی میں ہو، چاہے ماں باپ میں ہو، چاہے آپ کو بہن بھائیوں کے اندر ہو، چاہے آپ کو کسی جانور کے لیے ہو، جو بھی آپ کو رحمت اور کمپیشن کہیں نظر آتا ہے، وہ اللہ کی صرف 100 جو اللہ کی رحمتوں کے حصے ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت جو ہے نا اس کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ واہ، امیجن کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتا ہے، اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ قیدی لے کے آئے گئے، تو اس میں ایک خاتون بھی تھی، اور وہ خاتون جو ہے اس کو اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا۔ جیسے اس کو اپنا بچہ ملا تو اس نے اس کو پکڑا اور اس کو دودھ پلانا شروع ہو گئی، بڑی محبت سے اور پیار سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تمہیں لگتا ہے، کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کبھی تم امیجن کر سکتے ہو کہ یہ بچہ جس کو وہ جو ہے نا ڈیسپریٹ ہو کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کرٹیکل کنڈیشن میں جہاں پہ یہ سارے غلام یعنی قیدی بن کے ایک صورت میں پیش ہو رہے ہیں، تو کیا کبھی یہ اور ماں اپنے بچے کو، اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس جو ماں کی محبت ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کیوں جو ہے نا وہ، یعنی اللہ کو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ کیا پڑھیے گا تمہیں عذاب دے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب دینا اپنے بندوں کو، ان اللہ لا یرضی بعبادہ، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ کو اچھی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ صحیح، تو یہ سب سے بڑی رحمت آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ کو بھیجا، ایک ہادی کو بھیجا، کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک گائیڈنس۔ علی بھائی آپ امیجن کریں، میں یقین کریں کبھی کبھی ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، واللہ ان کی جب میں کنڈیشن دیکھتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں، خاص طور پہ جب معذرت کے ساتھ LGBTQ کی پریڈز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ جانور بن کے کچھ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ لوگوں نے ان کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے ہیں، انہوں نے جانوروں کے ماسک پہنے ہوئے ہیں، جانوروں کی آوازیں، اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر نا مجھے اللہ کی جو یہ رحمت ہے نا، جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، واللہ مجھے اس کی نا قیمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے، اور میرے منہ سے دعا نکلتی ہے، یہ حمد تعریف نکلتی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں کون ہدایت دیتا، اگر تو نے نہ ہدایت دینی تھی تو کون دیتا۔ تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھیجے، ہمیں اسلام دے دی، اور اس اسلام نے آ کے علی بھائی ہمارے سارے معاملات کو صحیح کر دیا۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی وعصمت امرنا، یعنی اس نے ہمارے سارے معاملات کو صحیح کر دیا۔ ہمارے معاملات کے اندر جتنی بھی پرابلمز تھیں، جتنے بھی کانسیکوینسز تھے، نیگیٹو آؤٹ کمز تھے،
اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کر دی. بے شک. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی شان یہ بیان کی کہ اس کی سب سے بڑی رحمت یعنی اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت ہے. کس طریقے سے کہ جب وہ آیا جس دین کو لے کے آیا تمہارے جو کندھوں پر بوجھ تھا, یہ جو تم نے کلچرل پریشرز, پیئر پریشرز اور یہ ساری پرابلمز جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے غریب بندے نے شادی کرنی ہے والی بھائی, اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے. اگر آپ صرف کلچر پہ چھوڑ دیں, ہندوانہ کلچر میں دیکھیں وہ بیچارہ مر جاتا ہے, اتنی اس کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوتے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بوجھ تمہاری گردن سے اور تمہارے گلوں میں جو توق تھے اللہ نے وہ اتار دیے اس اسلام کے ذریعے, اس نبی کے ذریعے, اس رحمت کے ذریعے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, قرآن تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا, رحمت بنا کے اللہ نے رحمتاً و شفاء, اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا, شفا بنا کے بھیجا, نبی کو رحمت بنا کے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رحمتیں اللہ کی, یعنی اللہ کی رحمت کو جب ہم دیکھتے ہیں نا علی بھائی, تو ہم صرف دیکھتے ہیں ان فارم آف منی کہ اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں, کسی کو مال دے دیا, ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں اس پہ. اور یار سبحان اللہ, اللہ نے ہو سکتا ہے تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہو, اللہ نے تمہیں حسن دیا, اللہ نے تمہیں ہیلتھ دی ہو, جی جی, یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. اس کو کیسے اولاد نیک دی ہو, تمہیں اولاد نیک دے دی ہو, سارا کچھ چھوڑیں, نیک ماں باپ دے دی ہو, اچھے خاندان دے دیا ہو, تمہیں دین کا علم دے دیا ہو, تمہیں ہدایت دے دی ہو. سب سے بڑی بات ہے ہدایت دے دی, کچھ نہ دیا. میں کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ملا, صرف ہدایت مل گئی نا, یہ اتنی بڑے اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اینڈ ٹو ایڈ ٹو اٹ, جو مومنین ہیں ان کے لیے تو اللہ رحیم بھی ہے, اللہ وہ ایک خاص رحمت بھی ہے, خاص رحمت بھی, بلیسنگ اور مرسی بھی ہے اللہ کی. اینڈ دیٹ از اسپیسیفکلی فار دی ڈے آف ججمنٹ. بعض علماء نے کہا کہ ڈے آف ججمنٹ ایون دنیا میں بھی, دنیا میں اللہ کی دیکھیں جیسے کہ اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے صبر کرنے. یہ اللہ کی جو محبت ہے یہ کس کے لیے, یہ ایکسکلوسیو ہے مومنوں کے لیے. تو یہ محبت ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت کا پارٹ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ there is a certain level of رحمت and blessing اور compassion or mercy that is exclusively for the believers. So what can we learn from these attributes? اگر میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں for the audience کہ نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں پہ رحمت کرو, آسمان والا تم پہ رحمت کرے گا. اور یہ بھی ہے نا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا. So firstly we should look at ourselves, we should look at our lives کہ ہم میں کتنا compassion ہے, ہم کتنا رحم کرتے ہیں دوسروں پہ, especially when we are in a position of authority, especially جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اقدار دیا ہوا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پوزیشن دی ہوئی ہے, جہاں پہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے یا جہاں پہ آپ پر کسی کی ڈیپینڈنسی ہے, ان دونوں جگہوں پہ. صحیح. جیسے آپ نے اتھارٹی کی بات کی تو وہاں پہ انصاف کی بات آ جاتی ہے, اور جہاں پہ علی بھائی ڈیپینڈنسی میاں بیوی کا ریلیشن شپ جب سے قرآن میں کہا تو کیا کہا, 3 چیزوں کا, مودتاً ورحمۃ, یعنی لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتاً ورحمۃ. تو وہاں پہ رحمت اس لیے کیونکہ وہاں پہ ڈیپینڈنسی, انٹر ڈیپینڈنسی, جہاں پہ ڈیپینڈنسی آتی ہے نا علی بھائی ایکسپلائٹیشن آ جاتی ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹرس ہیں, یہ کسی بندے کو پتہ چل جائے, ایون آئی ریسپیکٹ دیم اینڈ آئی ویلیو دیئر ورک الاٹ, بٹ آپ دیکھیں کہ ایٹ ٹائمز دے ٹینڈ ٹو ایکسپلائٹ دیٹ, اور وہ بیچارے, اور پھر یعنی کئی بیچارے لوگ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تکلیف کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیپینڈنسی اس کے اوپر. تو جہاں پہ انسان کو پتا نا یہ میرے پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا, وہاں پہ انسان اللہ معاف کرے ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 2 ایسپیکٹ جو ہے نا خاص طور پہ جہاں پہ آپ کی اتھارٹی آ گئی, جہاں پہ آپ کے وہاں پہ رحمت کا ایلیمنٹ, وہاں پہ انسان کا مرسی اور کمپیشن ہونا چاہیے بجائے کہ انسان اس کو ایکسپلائٹ کرے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو مینٹین اے ویری پازیٹیو آؤٹ لک فار لائف. اور آج کل تو پازیٹیو سائیکالوجی پوری ایک فیلڈ ہے اس پہ کہ آپٹیمزم ایک پورا ٹاپک ہے, optimistic view of life and how to be hopeful about things. And you cannot be hopeful unless and until you believe in the mercy of Allah. اللہ اکبر, اللہ اکبر. You can never be. کیونکہ اس کی ایک امپلیکیشن مرسی کی ہے کہ things will get fine. یعنی اللہ cannot leave me like this. میں اسی کا بنایا ہوں. You have to believe in a happy ending. خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں وہ سید الاستغفار جو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک, یہ تو ہم صبح شام یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا ہی ہوں, تو نے ہی مجھے بنایا ہے, اور میں وہ جو پیکٹ تجھ سے کر کے آیا تھا اس پیکٹ کو اپنی استطاعت کے مطابق نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیٹ از اے بیوٹیفل دعا سید الاستغفار بھی. سو آپٹیمزم اور ہوپ کے لیے جیسے میں نے کہا بہت ضروری ہے اللہ رب العالمین کے اس ایٹریبیوٹ کو بار بار مائنڈ میں لانا, اور اسی کا تعلق مغیرہ بھائی پیشنس کے ساتھ بھی ہے. You cannot be patient unless you trust in the beautiful attribute of Allah subhanahu wa ta'ala which is Ar-Rahman and Ar-Rahim. کہ دیکھیں ایک رب جو اتنا رحمان ہے کہ جس کی رحمت انکنڈیشنل ہے اور all encompassing ہے,
جیسے آپ نے کہا نا کہ سب کے لیے ریگارڈلیس آف فیتھ، ریگارڈلیس آف نیشنلٹی، ریگارڈلیس آف کلر، کریڈ، اینی تھنگ، اللہ از رحمان فار ایوری ون. سو امیجن کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں اور پھر آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ہوں بھی اللہ کا ماننے والا، اور جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب کو بغیر دیکھے وداؤٹ سینگ ہم پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سو دس گیوز یو سو مچ ہوپ ٹو بی پیشنٹ، ٹو بی مور پیشنٹ. جیسے امام القیم نے کہا نا، او یو ہو از پیشنٹ، جسٹ اے لٹل مور ریمینس، جسٹ اے لٹل مور ریمینس. اچھا علی بھائی، ایک اور امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت رحمت کس شخص کے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. صحیح. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرسی اور اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیزرونگ ہوں اور ہمیں وہ حاصل ہو. تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ قریب ہے محسنین کے. محسنین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ محسن ہے جو نیکی کرنے والا، محسن نیکی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا محسن وہ ہوتا ہے جو کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی. ایک جو ہے نا وہ نیکی ہے جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، کہ آپ وہ اعمال کر رہے ہیں جو نیک اعمال ہیں، جس کا آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ عبادات کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے. اور کچھ ایسے نیکی کے اعمال ہیں جو آپ دوسروں سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ان اینی وے واٹس ایور. تو وہ بندہ جو احسان کرتا ہے، ہمیشہ اس کی زندگی دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایک نیکی کی ہے، تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیزرونگ ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیے مغیرہ بھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ہی واز سیورلی ٹیسٹڈ ود ٹیمپٹیشن، اور انہوں نے جو الفاظ ادا کیے نا، الا ما رحم ربی، اللہ، کہ اللہ کا رحم اگر مجھ پہ نہ ہوتا تو میں شاید نہ بچ پاتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، جب جبرائیل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے ہیں، تو انہوں نے وہاں بھی کیا الفاظ ادا کی کہ میں رحمان سے کے حوالے، رحمان کی پناہ میں آتا ہوں تم سے. تو دس ٹیلز می کہ اور پھر یہ دعا بھی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ مجھ پر رحم فرما. تو اللہ کے رحم کی ایک مینیفیسٹیشن یہ بھی ہے مغیرہ بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لے. اللہ. اور اس موقع پہ دیکھیں they were great people، حضرت یوسف السلام، حضرت مریم السلام، انہوں نے اس موقع پہ اللہ کی رحمت کو ہی پکڑا کہ یہ تیری ہی رحمت ہے اللہ، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے اس چیز. تو دیٹ از ویری امپاورنگ ایز ویل. علی بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی ہم نے جو ذکر کیا نا، خاص طور پہ اہل ایمان کے حوالے سے، تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ یہ وہ واحد صفت ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا. یعنی اس کے بغیر انسان جنت میں ہی نہیں جا سکتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ایون میں بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے. یعنی اللہ کی رحمت کا محتاج ہر اللہ کی مخلوق ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو رحمت کی مینیفیسٹیشنز ہیں خاص طور پہ مختلف صورتوں میں، جنت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہیں ایک فیملی کے، اگر وہ جنت میں ان کے اندر تفاوت ہوگا، ڈفرنس ہوگا ان کے رینکس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے. جو اوپر والے رینکس ہوں گے نچلے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو وہاں پہ ملا دیں گے. اسی طریقے سے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. کیا بات ہے، کیا اللہ کی رحمت کی مینیفیسٹیشنز آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا. اور سب سے بڑی بات، جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر تردد نہیں ہوتا، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، سوائے ایک بات پہ، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے، جب اللہ اس کی جان لیتا ہے تو اللہ کو اس بات پہ تردد ہوتا ہے. کیوں اس بات پہ؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو اللہ کی جو رحمت ہے اس کی مینیفیسٹیشنز کو اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو کئی دفعہ علی بھائی انسان نا واقعی لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وہ بندہ جو، یعنی یہ بھی اتنا بڑا احسان ہے نا کہ اگر جس کے بندے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا. اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جب جہنم سے نکلے گا تو کوئلہ بن کے نکلے گا، رینگتے رینگتے پہنچے گا جنت میں. تو بلکہ رینگتے رینگتے پہنچے گا، ایک پانی ہوگا وہاں پہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر نہائے گا تو بالکل اس طریقے سے دوبارہ
اگے گا یا زندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سب کچھ اس کی جسمانی جو اس کی خوبصورتی ہیں اس کو بحال کر دیں گے، جس طریقے سے وہ پہلے تھا اس سے بہتر بنا دیں گے، بلکہ اس پانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے جا جنت میں چلا جا، تو جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے، اللہ کے پاس آئے گا، اللہ وہ جنت، آپ نے کہا تو اللہ نے کہا جا تو واپس جا، وہ دوبارہ جا کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ پتہ نہیں شاید مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رحمان و رحیم ہیں، آپ تو سب سے زیادہ یعنی آپ کی رب رحمت کی بات العالمین ہے۔ خاص کر کے رب العالمین ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھیجیں گے اور وہ پھر واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بار میں 2-3 دفعہ، تیسری دفعہ جب آئے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں، اللہ کہیں گے مجھے بتا کہ اگر تجھے جتنی دنیا میں نے تجھے دنیا ہے پوری اس سے اگر 10 ٹائمز میں تجھے دنیا دے دوں تو کیا وہ دل سیٹسفائیڈ ہے، دل خوش رہے گا، کہا جان ہوا جا تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں جو ہے نا اس کے لیے الگ سے مخلوق کریٹ کریں گے اس کو بھرنے کے لیے، جنت کو پیدا کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو ڈالنے کے باوجود بھی جنت کا بہت سا حصہ جو ہوگا وہ خالی ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کریٹ کریں گے تاکہ اس کو بھر سکیں۔ اور اسی اللہ کی رحمت کی وجہ سے علی بھائی کچھ جو ہے نا ہمارے ہاں گروہ سکولز آف تھاٹ وہ باقاعدہ اس غلطی کا شکار ہوئے، کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ اتنی زیادہ، یہ ساری آیات اور احادیث دیکھنے کے بعد، کہ شاید لگتا یہ ہے کہ ایٹ ون مومنٹ آف ٹائم ان دا فیوچر اللہ تعالیٰ شاید جہنم کو ویسے ہی ایلیمینیٹ کر دیں، یعنی جنت کو تو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے، یہ بات تو اس میں تمام کا اجماع اور کنسنسس ہے، لیکن بعض لوگوں نے اگرچہ اس میں سخت صحیح بات یہ بہت سے اختلافی رائے رہتا ہے، اور ہمارے کئی بڑے بڑے نام جو ہیں اسکالرس کے انہوں نے شاید اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے، عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ علماء نے اس کی وضاحتیں بھی کی ہیں، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ایک انڈیکیشن ان کے ڈسکشنز کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے شاید انہی کو یا تو اس مخلوق کو جو جہنم کی اس کو ویسے ہی ختم کر دیں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں ڈال دیں گے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت سبحان اللہ وہ بہت بڑی ہے، لیکن علی بھائی بات تو یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمت ہے نا وہاں پہ اللہ کا غصہ اور غضب بھی ہے۔ کہیں اللہ کی رحمت ہمیں کسی معاملے میں جو ہے نا ایک قسم کا کمپلیسنٹ نہ کر دے، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی، یعنی اس کو ہمیں نا بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ ہم کہیں اس طریقے سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں، ہاں اوور ہوپ یا اوور ایسٹیمیشن اس چیز کو کرنا نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے 99 جو نیمز ہیں مغیرہ بھائی ان میں یہ تینوں ایسپیکٹس ہیں، ہوپ، لو اینڈ فیئر، اور یہ آپ نے پوری کمبینیشن کے اندر یہ لینے ہیں، جب آپ ساروں کو اکٹھا لیں گے اور ان کو کنسپچلائز کریں گے، انگرین کریں گے اپنی لائف کے اندر اور ان کی امپلیکیشنز کو سمجھیں گے، تب آپ کے سامنے ایک وہ والی جو ہے نا وہ اللہ کا تصور آئے گا جو اللہ تعالیٰ ایکچوئل میں دینا چاہتے ہیں آپ کو، جتنا آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ آخری چیز بس میں یہی آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ مینی پیپل دے آر ڈپریسڈ بیکاز آف لوزنگ سم ون دے لوڈ، یعنی کہ کوئی اولاد فوت ہو گئی یا والد اچانک فوت ہو گئے، اور اٹس ریئلی اے ویری اٹس سم تھنگ جس پہ بہت زیادہ گریف ہونا چاہیے، نیچرل ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو آتا ہے نا کئی مہینے نہیں مسکرائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا نہیں سکے بالکل۔ تو لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں کیپنگ ان مائنڈ ہو از اللہ الرحمن، اور میں نے ایک مدر جو بہت زیادہ رو رہی تھی اور ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، کوئی نارملٹی تھی بیٹی کو، 13-14 سال زندہ رہی پھر فوت ہو گئی، تو وہ بڑا انہیں تھا کہ نا میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا، تو کمرے میں اکیلا نہیں سو سکتی تھی لائٹ کے بغیر، ابھی تو وہ قبر میں ہے، اور اس بات میں نا انہیں شدید انگزائٹی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ہی بات کی کہ دیکھیں ابھی پہلے وہ آپ کے پاس تھی، آپ اس کی ماں ہیں، اب وہ اپنے خالق کے پاس چلی گئی، کریٹر جو کہ آپ سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو اگر آپ کو اتنی فکر ہے، آپ اتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر سوچیں اللہ الرحمن وہ کتنی محبت کرتے ہیں اس سے، تو دس کامڈ ہر ڈاؤن۔ تو آئی تھنک کہ یہ اس ایٹریبیوٹ سے ہمیں یہ بھی لینا چاہیے کہ ہی از الرحمن اینڈ ہی نوز بیسٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود ایوری ون، بیکاز اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، یہ تو اللہ نے عرش پر بھی لکھ دیا۔ اور اس کو میں ایسے بھی دیکھتا ہوں مغیرہ بھائی کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ریسٹ ایشورڈ ضرور اللہ کی رحمت کا کوئی پہلو ہے ڈیفینیٹلی اس میں۔ تو دس از دا سارٹ آف امپلیکیشنز جو اللہ کے نام جاننے کے فوائد ہیں، امپلیکیشنز ہیں ہماری لائف، ان میں سے چند مثالیں، اور کتنی سینکڑوں مثالیں، کتنے سینکڑوں فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ we'll continue discussing the beautiful names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اس چیز
تو دیٹ از ویری امپاورنگ ایز ویل. علی بھائی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی ہم نے جو ذکر کیا نا خاص طور پہ اہل ایمان کے حوالے سے، تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ یہ وہ واحد صفت ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا. یعنی اس کے بغیر انسان جنت میں ہی نہیں جا سکتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ایون میں بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے. یعنی اللہ کی رحمت کا محتاج ہر اللہ کی مخلوق ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو رحمت کی مینیفیسٹیشنز ہیں خاص طور پہ مختلف صورتوں میں جنت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہیں ایک فیملی کے اگر وہ جنت میں ان کے اندر تفاوت ہوگا، ڈفرنس ہوگا ان کے رینکس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے. جو اوپر والے رینکس ہوں گے نچلے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو وہاں پہ ملا دیں گے. اسی طریقے سے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. کیا بات ہے، کیا اللہ بات ہے. کی رحمت کی مینیفیسٹیشنز آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا. اور سب سے بڑی بات سبحان جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم نے علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر تردد نہیں ہوتا، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی سوائے ایک بات پہ، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے جب اللہ اس کی جان لیتا ہے تو اللہ کو اس بات پہ تردد ہوتا ہے. کیوں اس بات پہ؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو اللہ کی جو رحمت ہے اس کی مینیفیسٹیشنز کو اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو کئی دفعہ علی بھائی انسان نا واقعی لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وہ بندہ جو یعنی یہ بھی اتنا بڑا احسان ہے نا کہ اگر جس کے بندے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا. اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جب جہنم سے نکلے گا تو کوئلہ بن کے نکلے گا، رینگتے رینگتے پہنچے گا جنت میں. تو بلکہ رینگتے رینگتے پہنچے گا، ایک پانی ہوگا وہاں پہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر نہائے گا تو بالکل اس طریقے سے دوبارہ اگے گا یا زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سب کچھ اس کی جسمانی جو اس کی خوبصورتی ہیں اس کو بحال کر دیں گے، جس طریقے سے وہ پہلے تھا اس سے بہتر بنا دیں گے بلکہ اس پانی کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ کہیں گے جا جنت میں چلا جا. تو جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے. اللہ کے پاس آئے گا اللہ وہ جنت، آپ نے کہا تو اللہ نے کہا جا تو واپس جا. وہ دوبارہ جا کے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ پتہ نہیں شاید مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رحمان و رحیم ہیں، آپ تو سب سے زیادہ یعنی آپ کی رب رحمت کی بات العالمین خاص کر کے رب العالمین ہے. ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھیجیں گے اور وہ پھر واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بار میں 2-3 دفعہ تیسری دفعہ جب آئے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں. اللہ کہیں گے مجھے بتا کہ اگر تجھے جتنی دنیا میں نے تجھے دنیا ہے پوری اس سے اگر 10 ٹائمز میں تجھے دنیا دے دوں تو کیا وہ دل اللہ. سیٹسفائیڈ ہے، دل کیا خوش رہے گا؟ انہوں نے کہا جان ہوا جا تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں جو ہے نا اس کے لیے الگ سے مخلوق کریٹ کریں گے اس کو بھرنے کے لیے، جنت کو پیدا کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جنت اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو ڈالنے کے باوجود بھی جنت کا بہت سا حصہ جو ہوگا وہ خالی ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک نئی سبحان مخلوق اللہ. کریٹ کریں گے تاکہ اس کو بھر سکیں. اور اسی اللہ کی رحمت کی وجہ سے علی بھائی کچھ جو ہے نا ہمارے ہاں گروہ اسکولز آف تھاٹ وہ باقاعدہ اس غلطی کا شکار ہوئے. کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ اتنی زیادہ یہ ساری آیات اور احادیث دیکھنے کے بعد کہ شاید لگتا یہ ہے کہ ایٹ ون مومنٹ آف ٹائم ان دا فیوچر اللہ تعالیٰ شاید جہنم کو ویسے ہی ایلیمینیٹ کر دیں. یعنی جنت کو تو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے، یہ بات تو اس میں صحیح. تمام کا اجماع اور کنسنسس ہے. صحیح. لیکن بعض لوگوں نے اگرچہ اس میں سخت صحیح بات یہ بہت سے اختلاف رائے رہتا ہے اور ہمارے کئی بڑے بڑے نام جو ہیں اسکالرس کے انہوں نے شاید اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے، عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. اگرچہ علماء نے اس کی وضاحتیں بھی کی ہیں لیکن بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ایک انڈیکیشن ان کے ڈسکشنز کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے شاید انہی کو یا تو اس مخلوق کو جو جہنم کی اس کو ویسے ہی ختم کر دیں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں ڈال دیں گے. یعنی یہ اللہ کی رحمت سبحان اللہ وہ بہت بڑی ہے. لیکن علی بھائی بات تو یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمت ہے نا وہاں پہ اللہ کا غصہ اور غضب بھی ہے. جی ہاں. کہیں اللہ کی رحمت ہمیں کسی معاملے میں جو ہے نا ایک قسم کا کمپلیسنٹ نہ کر دے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. یعنی اس کو ہمیں نا بیلنس کریٹ کرنا ہے، بیلنس کہ ہم کہیں اس طریقے سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں. ہاں اوور ہوپ یا اوور ایسٹیمیشن اس چیز کو کرنا نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے 99 جو نیمز ہیں مغیرہ بھائی ان میں یہ تینوں ایسپیکٹس ہیں، ہوپ، لو اینڈ فیئر. اور یہ آپ نے پوری کمبینیشن کے اندر یہ لینے ہیں. جب آپ ساروں کو اکٹھا لیں گے اور ان کو کنسپچلائز کریں گے، انگرین کریں گے اپنی لائف کے اندر اور ان کی امپلیکیشنز کو سمجھیں گے، تب آپ کے سامنے ایک وہ والی جو ہے نا وہ اللہ کا تصور آئے گا جو اللہ تعالیٰ ایکچوئل میں دینا چاہتے ہیں آپ کو، جتنا آپ کو دینا چاہتے ہیں. آخری چیز بس میں یہی آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ مینی پیپل دے آر ڈپریسڈ بیکاز آف لوزنگ سم ون دے لوڈ، یعنی کہ کوئی اولاد فوت ہو گئی
یا والد اچانک فوت ہو گئے، اور اٹس ریئلی اے ویری اٹس سم تھنگ جس پہ بہت زیادہ گریف ہونا چاہیے، نیچرل ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو آتا ہے نا، کئی مہینے نہیں مسکرائے ہمارے نبی صلی آپ اللہ علیہ وسلم۔ مسکرا نہیں سکے ہیں۔ بالکل۔ تو لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں کیپنگ ان مائنڈ ہو از اللہ الرحمن، اور میں نے ایک مدر جو بہت زیادہ رو رہی تھی اور ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، کوئی نارملٹی تھی بیٹی کو، 13-14 سال زندہ رہی پھر فوت ہو گئی، تو وہ بڑا انہیں تھا کہ نا میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا، تو کمرے میں اکیلا نہیں سو سکتی تھی لائٹ کے بغیر، ابھی تو وہ قبر میں ہے، اور اس بات میں نا انہیں شدید انگزائٹی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ہی بات کی کہ دیکھیں ابھی پہلے وہ آپ کے پاس تھی، آپ اس کی ماں ہیں، اب وہ اپنے خالق کے پاس چلی گئی، کریٹر جو کہ آپ سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے۔ تو اگر آپ کو اتنی فکر ہے، آپ اتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر سوچیں اللہ الرحمن وہ کتنی محبت کرتے ہیں اس سے، تو دس کام ہر ڈاؤن۔ تو آئی تھنک کہ یہ اس ایٹریبیوٹ سے ہمیں یہ بھی لینا چاہیے کہ ہی از الرحمن اینڈ ہی نوز بیسٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود ایوری ون، بیکاز اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، یہ تو اللہ نے عرش پر بھی لکھ دیا۔ اور اس کو میں ایسے بھی دیکھتا ہوں مغیرہ بھائی کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ریسٹ ایشورڈ ضرور اللہ کی رحمت کا کوئی پہلو اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ہے۔ تو دس از دا سارٹ آف امپلیکیشنز جو اللہ کے نام جاننے کے فوائد ہیں، امپلیکیشنز ہیں ہماری لائف، ان میں سے چند مثالیں، اور کتنی سینکڑوں مثالیں، کتنے سینکڑوں فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ we'll continue discussing the beautiful names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔